السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں ان تمام اہل ایمان کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آج 17 جون 10 ذوالحجہ بروز سوموار کو عید الاضحیٰ منائی۔ اللہ ہم سب کی قربانی قبول فرمائے۔ یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں سنت کے طور پر اس کو زندہ رکھنے کے لیے، جو ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی، اس کو زندہ رکھنے کے لیے منائی جاتی ہے۔ اور اس موقع پر اہل ایمان اپنے قربانی کے جانور اللہ کی راہ میں قربان کر کے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اگر ہمیں اپنی جان، مال، جو بھی جس قسم کی بھی قربانی اللہ کو چاہیے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اے ایمان والو، یہ قربانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں اللہ کے احکام کے سامنے جھک جانا چاہیے اور اس کی راہ میں ہر قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ مال کی قربانی ہو، چاہے وہ جان کی قربانی ہو، چاہے وہ خواہشات کی قربانی ہو۔ قربانی مال کی دینا بہت آسان ہے، لیکن خواہشات کی قربانی دینا بہت مشکل کام ہے۔ نبی علیہ السلام جب صحابہ کرام کو غزوات سے لے کر واپس آئے، غزوات سے فارغ ہو گئے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا جہاد ہے؟ فرمایا یہ اپنے نفس سے جہاد ہے۔ تو نفس سے جہاد یعنی اپنی خواہشات سے لڑنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ آج ہم نے قربانی کی، اللہ کے راہ میں اپنے جانور پیش کیے، اپنے مال کی قربانی دی، اور اگر یہ بات ہو کہ ہم اپنی خواہشات جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ ہیں، جو اللہ کے احکام میں ہماری خواہشات آ رہی ہیں، اگر ہم اس کی قربانی نہیں دے سکتے تو پھر یہ قربانی دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ قربانی پھر جھوٹ ہے، منافقت ہے کہ ہم اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنی خواہشات کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ہے اصل اس حقیقت، اس قربانی کا فلسفہ یا اس کی حقیقت۔ آج کے زمانے میں جہاں برائیوں کی یلغار ہے، جہاں انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا پر برائی عام ہے، تو ہمیں اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ ہم اللہ نے جس بات سے ہمیں منع کیا ہے ہم اس بات سے رک جائیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم باز آ جاؤ ظاہری اور باطنی گناہ سے۔ ایسا گناہ جو ظاہر ہے اس سے بھی باز آ جاؤ، اور جو پوشیدہ ہے اس سے بھی باز آ جاؤ۔ تو عزیزان من، اس دنیا میں رہتے ہوئے تقویٰ کا دامن تھامے رکھے، ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیں، اسی کے سامنے ہم نے جواب دینا ہے۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے نبی، آپ ایمان والوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی بصارتوں کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہ ان کے لیے تزکیہ کی بات ہے۔ اور واللہ خبیر بما یصنعون، اور اللہ جو ہے وہ جو دکھاوا کرتے ہیں اس کو خوب جانتا ہے۔ اسی طرح فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهُ۔ اے نبی، آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہ، مگر اس سے کو جو ایسے ظاہر ہو جائے، مجبوراً ظاہر ہو جائے، سوائے اس کے جس طرح کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان والی عورتوں پر پردہ جو ہے وہ ضروری ہے، سوائے اس کے کہ وہ اپنے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کو اپنے محرم کو دکھا سکتی ہیں، یعنی ماں باپ ہو گیا، چچا ہو گیا، ماموں ہو گیا، بھائی ہو گیا۔ محرم کے لیے ہاتھ، چہرہ اور پاؤں دکھایا جا سکتا ہے، جبکہ غیر محرم کے لیے یہ بھی حرام ہے۔ تو ایمان والی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں
اور ایمان والے مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے نظروں کو جھکا کے رکھے. نہ صرف یہ کہ آپ دنیا میں چلتے پھرتے اس بات کا خیال رکھیں، بلکہ آپ سوشل میڈیا پر بھی اگر ضروری ہے، آپ کی مجبوری بن گئی ہے سوشل میڈیا آج کے زمانے میں، تو ضرور استعمال کریں، لیکن اس کا مثبت استعمال کریں، اس کے برے استعمال سے بچیں. اللہ ہر وقت ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی برائیاں ہمارے دل پر بڑا اثر کرتی ہیں، یہ ہمیں آہستہ آہستہ برے راستے کی طرف لے جاتی ہیں. شیطان انہی چور دروازوں سے داخل ہوتا ہے، پہلے آنکھوں سے داخل ہوتا ہے، پھر وہ دل پر وار کرتا ہے، اور اس طرح انسان کا کردار خراب ہو جاتا ہے اور اللہ کی وہ ناراضگی میں آ جاتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت برباد کر بیٹھتا ہے. اللہ ہم سب کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنا آسان بنائے ہمارے لیے. ہمیں ہر برے کام سے بچنا چاہیے، اور ہم اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، ہماری مدد فرمائے، کیونکہ اس کی مدد کے بغیر ہم برائی سے بھی نہیں بچ سکتے. اللہ ہماری مدد فرمائے جیسے اس نے اپنے انبیاء کی مدد فرمائی. اللہ ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی بارگاہ میں ہر قسم کی قربانی دینے والا بنائے. دین کا یہی تقاضا ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں. تقوی سب سے بڑی نیکی ہے. تقوی یہ ہے کہ ہر اللہ سے ڈرتے رہنا، قدم قدم پر اللہ کو یاد رکھنا، قدم قدم پر اس بات کا خیال رکھنا کہ ہم نے ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. بس میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ بات یاد رکھیں، موت کا کوئی وقت نہیں ہے. موت کبھی بھی آ سکتی ہے. آج بھی کسی کا موت کا وقت ہوگا، ہو سکتا ہے ہم میں سے کل کوئی نہ ہو. تو یاد رکھیں، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اگر تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں کہ تم مسلم ہو، کیونکہ موت کا پتہ نہیں ہوتا کہ کب موت آتی ہے. لیکن اگر کوئی بندہ گناہ کر جاتا ہے، ایسا گناہ کرتا ہے کہ اس سے اس کا ایمان چلا جاتا ہے، تو اس کو اگر اسی وقت موت آ جائے تو پھر وہ مسلم کہاں رہے گا. اس لیے آپ ہر گناہ سے بچیں، چھوٹے بڑے گناہ سے بچیں، والدین کی فرما برداری کریں، اچھے اخلاق اپنائیں، ہمسایوں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، غیبت سے بچیں، زنا سے بچیں، ہر قسم کی برائی سے بچیں، بددیانتی سے، ناانصافی سے، ظلم سے، کفر اور شرک سے، ان تمام برائیوں سے بچیں. اور ایسی برائیاں جن کا ہمیں علم نہیں ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان برائیوں سے بھی اللہ پاک بچا لے. تو یہ بڑا نازک زمانے سے ہم گزر رہے ہیں. ہمارے زمانے میں آزمائشوں کے انبار ہیں، قدم قدم پہ آزمائشی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہر قسم کی آزمائش میں پورا اتارے، جیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ کی ہر آزمائش میں پورے اترے. جب اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جس وقت ہم نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان کی آزمائش کی، کلمات کے ذریعے، کچھ الفاظ کے ذریعے، کچھ باتوں کے ذریعے، کچھ احکام کے ذریعے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو پھر اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ان کو پورا کر دیا. تو ہم اگر ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ کے جو احکامات ہیں ہمیں ان سب کو پورا کرنا چاہیے، تبھی جا کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. آج میں اپنے ان فلسطینی بھائیوں کو بھی یاد کرنا چاہوں گا کہ جن کے گھر بار لٹ گئے، تباہ ہو گئے، جن کے مال جائیداد کاروبار تباہ ہو گئے، جن کے معصوم بچے اپنے ہاتھوں میں شہید ہو گئے، جو بزرگ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، جو جوان شہید ہوئے، جو خواتین اور جو نوجوان بہنیں ہماری وہ اس دنیا سے چلی گئیں. اللہ ان کے اوپر بھی رحمت فرمائے. ان سب کو جتنے بھی چلے گئے اللہ ان کو اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرمائے. اور میں ان کا ساری امت مسلمہ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج کے اس دن آپ یہ عہد کریں کہ وہ ظالم اسرائیل، امریکہ یا جو ممالک اس کے اتحادی ہیں، ان کی جو پروڈکٹس ہیں، جو ان کی مصنوعات ہیں، ان کا بائیکاٹ کریں. ان کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن کل قیامت کو ہم کیا جواب دیں گے کہ جب ہم ہمارے بھائیوں کے اوپر وہ گولے برسا رہے ہیں، بم برسا رہے ہیں، اور ہم ان کی مصنوعات استعمال کر رہے ہیں. انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی ہیں جہاں بھی رہیں. ان کا جسم ایک ہے، اگر جسم کے ایک حصے میں بھی تکلیف ہو تو پورا جسم درد سے کرا اٹھتا ہے. ہمیں اس درد کو محسوس کرنا چاہیے جو ہمارے بھائیوں پر، ہماری بہنوں پر، ہمارے بچوں پر ظلم ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کو صحیح دین اسلام پر چلنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب دعا سے درخواست ہے کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں.
اپنے جو آپ نیک اعمال کر رہے ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے، ہمارے سب اعمال کو اللہ قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔